نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو خیریت سے عافیت سے رکھے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ایسی غلط فہمیاں یا ایسی غلط باتیں یا ایسی غلط العام چیزیں جو لوگوں نے خود سے فرض کر کے اور ان کو دین کا حصہ بنا لیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم آج صرف وضو کے بارے میں بتائیں گے کہ وضو، نواقض وضو یعنی وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں کچھ تو جو مسائل سیدھے سیدھے ہیں وہ تو سب کو پتہ ہی ہے، اور کچھ ایسی غلط فہمیاں، ایسی باتیں مشہور ہیں کہ جن سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن لوگ یہی سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ سمجھنے کے ساتھ ساتھ آگے بھی لوگوں کو یہی بتاتے ہیں، اور اگلا بندہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ شاید یہ بات ایسے ہی ہے، کیونکہ بظاہر وہ باتیں جو ایسے چیزیں ہیں وہ دل کو لگتی ہیں، تو لیکن مسائل کی جو بات ہے، جو شریعت کے معاملات ہیں، اس میں دل کو لگنا یا نہ لگنا تو نہیں ہوتا سوال تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے۔ تو آج کچھ غلط فہمیاں ہیں جو وضو کے توڑنے کے حوالے سے مشہور ہیں، تو ان کو ہم آپ کو نمبر وار بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مشہور یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے وضو کیا ہوا ہے اور اس نے اپنے کپڑے اتار دیے ہیں بالکل، یعنی کپڑے بدلنے کے لیے یا کسی بھی وجہ سے، اور پھر پہن لیتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل بھی وضو نہیں ٹوٹتا کوئی اس میں۔ پھر ایک اور غلط فہمی، دوسری غلط فہمی یہ ہے یا غلط مشہور ہے بات کہ اگر انسان اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے خود سے تو اس سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ایک اور غلط فہمی تیسری ہے کہ کسی اور کی شرمگاہ کو دیکھ لے تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سے بھی وضو اتفاق سے حادثاتی طور پر انسیڈنٹلی کہیں جیسے کھیتوں میں یا سڑکوں پہ بعض دفعہ جو ہوائی ضروریات سے فارغ ہو رہے ہوتے ہیں لوگ، تو ایسا اتفاق اگر ہو جائے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ایک غلط فہمی ہے چوتھے نمبر پر کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ، ویسے تو الحمدللہ ہمارے اس معاشرے میں وہ نہیں ہے، وہ خنزیر نام کی چیز جو ہے وہ مخلوق جو حرام ہے، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ جس کو قرآن نے کہا، تو اس کو دیکھنے سے، اس کا نام لینے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل وضو اس کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پانچویں غلط فہمی یہ ہے کہ عورتیں جیسے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، تو اس سے بھی ایک غلط فہمی لوگوں کے دماغ میں یہ بیٹھ گئی ہے کہ جو عورت بچے کو دودھ پلا لیتی ہے اس کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو بچے کو دودھ پلانے سے بالکل وضو نہیں ٹوٹتا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ چھٹا جو غلط مسئلہ مشہور ہے کہ اگر انسان نے وضو کی حالت میں ناخن تراش لیے، ناخن کاٹ لیتا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسے کوئی بات نہیں ہے، ناخن کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بال کٹوانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح کی جو ساری باتیں ہیں یہ لوگوں نے خود سے فرض کر لی ہیں، خود سے ایسے ہی مشہور کر دیا ہے۔ اس میں جو دین کو جاننے والے لوگ ہیں وہ تو ایسی باتیں کرتے نہیں، جو علماء کرام ہیں، اور یہ بس ایسے ہی جو ہمارے معاشرے میں خود سے فرض کر لی جاتی ہیں، جیسے بہت ساری چیزیں، یہ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ ساتویں جو غلط فہمی ہے وہ توڑنے کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کو گالی دے دیتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ ویسے تو یہ صاف ظاہر ہے، یہ بہت بری بات ہے، گالی نہیں دینی چاہیے کسی کو بھی، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے نام بھی نہیں لینے چاہیے، گندے الفاظ بھی منہ سے زبان سے نہیں نکالنے چاہیے، لیکن اگر ہو جاتا ہے سہون انسان ہے انسان سے، تو اس سے بھی وضو آپ کا نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 8ویں نمبر پر غلط فہمی وضو توڑنے کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ جیسے گلے سے بلغم نکل آتی ہے وہ کھنگارنے سے، یا اس طرح کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا بالکل بھی۔ اچھا، اسی طرح بعض دفعہ کئی دفعہ انسان زیادہ کھا لیتا ہے یا کوئی اور ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ گلے میں کچھ تھوڑا سا
آ جاتا ہے، الٹی تو نہیں ہوتی، مطلب تھوڑا سا کوئی غذا کا حصہ وہ منہ میں آ جاتا ہے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ وضو توڑنے میں وہ اگر مکمل منہ بھر کے الٹی آ جائے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ اس سے تو روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے جو منہ بھر کے الٹی آتی ہے۔ جو تھوڑا بہت ذرات کچھ آ جاتے ہیں اس سے وضو نہیں ٹوٹ۔ اور ایک اور غلط فہمی یا ایک غلط مشہور عام بات ہے کہ یہ جو نسوار ہوتی ہے، پان ہوتا ہے یا سگریٹ وغیرہ، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ وہ کراہت والا ایک معاملہ ہو جاتا ہے، کیونکہ سگریٹ کی بھی بدبو ہوتی ہے، اور اسی طرح پان میں اگر تمباکو وغیرہ کا استعمال ہے تو اس سے بھی وہ، ویسے تو خوشبو والے پان جو تھے، ویسے پان فی نفسی ہی تو ایک اچھی چیز ہے، اگر اس کو وہ والی چیزیں کھائی جائیں جس میں الائچی ہے، لونگ ہے، وہ خوشبو کے لیے، بلکہ معدے کے لیے بہت اچھا ہے اگر پان کو صحیح طرح سے استعمال کیا جائے۔ اور تمباکو وغیرہ اس طرح کی چیزیں ڈالیں گے تو صاف ظاہر تمباکو کی تو اپنی ایک اسمیل ہوتی ہے، تو جس سے کہ ایک بدبو کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا یا نسوار، اس میں تو پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب چیزیں ڈالتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا یہ ہے کہ، لیکن جب اس نے کسی شخص نے مسجد جانا ہو، نماز پڑھنی ہو، تو اس کو منہ کو اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے، کلی کر لینی چاہیے، اور اس کی جو اسمیل ہے وہ ساتھ والے جو آپ کے نمازی ہیں، ساتھی ہیں، دوست ہیں، کوئی آپ کے منہ کی ایسی چیزوں کو استعمال کرنے والے کی، وہ تو عام حالات میں بھی یہ ایک قطعاً قابل ستائش نہیں ہے، قابل تعریف بات نہیں ہے کہ کوئی انسان مسلمان اس کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے انسانوں کو اس کی منہ کی اسمیل کی وجہ سے اذیت کا سامنا ہو۔ تو اسی طرح ہم گاڑی میں کہیں تھے، حیدرآباد میں جا رہے تھے مدین کی طرف، کرائے کے لیے گاڑی لی، ہم اپنی گاڑی کو نہیں ساتھ لے کے گئے تھے، تو وہ جو صاحب ڈرائیور صاحب تھے، انہوں نے تازہ تازہ کوئی گندی نسل کی سگریٹ پی ہوئی تھی، جس کی وہ شدید ایک اسمیل، چونکہ ہمارا الحمدللہ اس حوالے سے بڑا ہی، ہمارے بزرگوں کا بھی بڑا ہی سخت موقف تھا، سگریٹ پینا یا اس کی اسمیل کو برداشت کرنا وہ قطعاً نہیں برداشت کرتے۔ تو الحمدللہ ہماری بھی ویسی ہی ایک کیفیت ہے کہ سگریٹ کی اسمیل جو ہے وہ بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ تو ویسے ہی ہوا، وہ ساتھ بیٹھے تو ہمارے تو عجیب کیفیت ہو کہ میں نے کہا بھی یار آپ اس کو پانی لگا، ویسے بھی ایک طبیعت تھوڑی ناساز تھی، اس کو کہا لڑکے کو کہ پانی لا کے دو تاکہ یہ شخص کلی کر۔ اب وہ حضرت جو تھے وہ بھی کوئی تھوڑے الٹی کھوپڑی والے تھے، دماغ والے تھے، انہوں نے کہا جی ہم نے گاڑی چلانی ہے، ہم نے آپ کو سفر پہ لے کے جانا ہے، یا ہم نے کوئی مطلب یہ ہے کہ بکرا ذبح کرنا ہے، یا میں وضو کر لوں، یا اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ گئے۔ تو خیر ہم نے اس کو درگزر کیا، اس کو اگنور کیا کہ چلو یہ اس کی ذہنی پرداخت اور اس کی ذہنی کیفیت، اس کی ذہنی حالت اس حد تک ہی ہے کہ یہ اس حد تک ہی سوچ سکتا ہے جس حد تک یہ بول رہا ہے۔ تو بہرحال خیر انہوں نے یہ مہربانی کی کہ کلی کر لی، تو اس سے قدرے ہمارے اس کو جو سگریٹ پینے کے حوالے سے ہمارے تو فوراً وہ سر کو چڑھ جاتی ہے، سینے پہ وہ ایسے جماؤ سا آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ اور دھواں اس طرح کی چیزیں تو بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی۔ تو کئی حضرات ہمارے بہت پیارے، بہت قریبی، بہت محترم دوست تھے، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند کرے، تو جب ان کو سگریٹ پیتے ہوئے ہم روکتے تھے کہ بھائی سگریٹ نہ پیو آپ، یہ اچھی چیز نہیں ہے، تو وہ کہتے تھے کیوں نہ پئیں، کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہنا بھی یہ دھواں ہے، اس کا یہ پھیپھڑوں پہ جم جاتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو گاڑیوں کا اتنا زیادہ دھواں اور ٹریفک کا اتنا دھواں اور یہ اتنی جو فضا آلودہ ہے، اس سے تو کچھ نہیں ہوتا، تو یہ سگریٹ سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو بس یہ ہر بندے نے اپنے موقف کی تائید کے لیے، اپنے کام کو جائز کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی حجت اپنے لیے بنا کر رکھی ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم ہمارے معاملات کو، حالات کو درست فرمائے۔ اس میں انشاءاللہ تعالی مزید ہم منہ کی صفائی اور بدبو اور یہ کون سی چیزیں منع ہیں اس پہ تفصیل سے باتیں کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی
ہمارے اعمال قبول فرمائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو بھی ملتی رہے آپ کو، اور اس کو شیئر اس لیے کر دیں تاکہ یہ صدقہ جاری کے طور پر یہ جو دینی معلومات لوگوں تک پہنچ جائیں، تو کسی کا کو دین کی کوئی ایک بات بھی پہنچ جائے تو آپ بھی اس اجر و ثواب میں شامل ہو جائیں گے۔ السلام علی من اتبع الہدی۔